أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. کوئی شخص مر نہیں سکتا جب تک اللہ کا اذن نہ آئے. یہ ایک معجل کتاب ہے، اور جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہے ہم اسے دنیا کے ثواب میں سے دیتے ہیں، اور جو آخرت کا ثواب چاہتا ہے ہم اسے آخرت کے ثواب میں سے دیتے ہیں. وسنجزی شاکرین، اور ہم شکر گزار بندوں کو جزا دیتے ہیں، شاکرین کو جزا دیا کرتے ہیں. اس ضمن میں من یرید ثواب الدنیا نؤتہ منہا کا ذکر چل رہا تھا. یرید کے معنی بیان کیے تھے، ارادہ سے کیا مراد ہے. ایک بحث یہ اٹھائی جا سکتی ہے کہ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو دنیا چاہے اسے ضرور دنیا دے دیتا ہے، اور جو آخرت چاہے اسے آخرت دے دیتا ہے، اور خدا تعالیٰ پر گویا کہ یہ لازم ہے کہ ہر شخص کی خواہش اس پہلو سے پوری کر دے، اور گویا بین کا کوئی رستہ نہیں. یہ بات درست نہیں ہے. نوٹس کہاں گئے میرے اس سلسلے میں؟ یہی ہے. قرآن کریم کی دوسری آیات سے جو میں نے اکٹھی کی تھی ہیں اس وقت نوٹس میں شامل نہیں کسی وجہ سے، یہ بات قطعی طور پر ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ کھول کے بیان فرمایا ہے کہ جب میں کسی کوئی اس خواہش کو پورا کرنے کا ارادہ کروں کہ وہ دنیا میں اس کو سب کچھ مل جائے تب میں دیتا ہوں. اور یہ مراد نہیں ہے کہ کوئی شخص کہے کہ اللہ مجھے دنیا دے دو بس ٹھیک ہے تو اسے ضرور دنیا مل جائے گی. اس طرح تو دنیا والوں اور آخرت والوں کی بڑی نمایاں تقسیم ہو جائے، اور غالباً بھاری دنیا کی تعداد جو ہے وہ دنیا لے کر ہی راضی ہو جائے گی کہ آخرت کا کیا پتہ ہے. قرآن کریم نے اس مضمون کو ایک دوسری آیت میں بیان فرمایا ہے کہ اگر ہم اس طرح لوگوں کی خواہشیں پوری کریں تو لوگوں کے سونوں کے گھر بنا دیں اور بے شمار ان کو نعمتیں اس دنیا میں عطا کر دیں، لیکن یہ آخرت کی راہ میں روک بن جائے گا. نیکی کی راہ میں یہ بات مخل ہو سکتی ہے. یہ مضمون ہے جو اس آیت سے مستنبط ہوتا ہے. بس یہ مراد ہرگز نہیں کہ ہر شخص جو دنیا چاہے اسے ضرور مل جاتی ہے، اور جو آخرت چاہے اسے ضرور آخرت مل جاتی ہے. لیکن ایک اس میں وسیع الاثر معنی پایا جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ بعض قومیں جو آخرت کو تج کر دنیا اپنے لیے پسند کر لیتی ہیں ان کو پھر دنیا عطا کی جاتی ہے، اور بھرپور دنیا عطا کی جاتی ہے، اور پھر ان کے لیے آخرت میں سزا مقدر ہو جاتی ہے. میرے نزدیک زیادہ وسیع الاثر اور حقیقی دائم التاثیر معنی یہی ہیں. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب مائدہ کے لیے دعا کی
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے تیری دعا کے نتیجے میں تیرے ساتھیوں کو مائدہ دیا تو جائے گا، مگر اگر وہ پھر گئے دین سے اور ناشکری کی اور جو مائدہ کا حق ہے وہ ادا نہ کیا، تو پھر ان کو ہم دنیا میں تو بہت دیں گے، یعنی مائدہ تو دے دیں گے، لیکن پھر آخرت میں ان کے ساتھ بڑی سخت پکڑ ہوگی۔ یہ آیت کا عمومی مفہوم ہے، اور میں نے اس سے پہلے اس آیت کی ضمن میں تفسیر میں یہ بیان کیا تھا کہ میرے نزدیک اس وقت عیسائی دنیا کی تمام تر دولتیں اور ان کا عروج اور ان کی سیاسی اور اقتصادی برتری یہ اسی دعا کی قبولیت کا نشان ہے، لیکن بدنصیبی ہے کہ خدا تعالیٰ کی تنبیہ کے باوجود انہوں نے مائدہ کی دنیاوی حیثیت کو تو پسند کر لیا، اور وہ مائدہ جو حضرت مسیح کو روحانی طور پر نازل ہوا تھا اس کو چھوڑ بیٹھے۔ یہ ہے معنی دنیا کو لے لینا اور آخرت کو چھوڑ دینا، یعنی مائدے کی دعات قبول ہوئی حضرت مسیح کے ذہن یا دل میں، تو میرے نزدیک روحانی مائدہ اول تھا، اور جنہوں نے دعا کے لیے کہا تھا انہوں نے روٹی اور روزمرہ کے گزارے کی صورت کا سوال کیا تھا۔ ضروری نہیں ہوا کرتا کہ اللہ تعالیٰ بہنیں ہی اسی طرح پورا کرے، خدا تعالیٰ نے وسیع تر معنوں میں نبی کی دعا کو قبول فرمایا۔ ایک روٹی کا سوال تھا، اس کی بجائے ان گنت دولتیں مہیا، لامتناہی رزق کے سامان پیدا کر دیے، اور روحانی طور پر حضرت مسیح کو وہ سب کچھ دیا جو آپ نے مانگا، لیکن ساتھ تنبیہ فرما دی اب تم پر منحصر ہے روحانی مائدہ پہ راضی ہو یا مادی دنیاوی مائدے پر راضی ہو۔ اگر تم نے ناشکری کی اور روحانی مائدے کی بجائے مادی یا دنیاوی مائدے کو قبول کر لیا، تو پھر خدا تعالیٰ تم سے شروع میں تمہیں بہت دے گا، لیکن قیامت کے دن تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ یہ وہ مضمون ہے جو ان آیات سے دراصل مستنبط ہوتا ہے۔ میں یرید ثواب الدنیا نوتہ ہی منہا ومن یرید ثواب الآخرت نوتہ ہی منہا۔ یہاں ہر فرد مراد نہیں ہے، بلکہ بڑی بڑی قومیں اور ان کے رجحانات ہیں، اور قرآن کریم کی دوسری متعدد آیات سے یہی معنی مستنبط ہوتے ہیں کہ جب خدا تعالیٰ نعمتیں عطا کرتا ہے اور قومیں ان نعمتوں کو دنیاوی نعمتوں میں بدل دیتی ہیں اور روحانی نعمتوں کا انکار کر بیٹھتی ہیں اور تبدیل کر دیا کرتی ہیں، تو پھر ان کو بڑی سخت سزا ملتی ہے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اس میں شاکرین کی بحث اٹھائی گئی ہے کہ شاکرین کون ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ میرے نزدیک سب سے بڑا شاکر جو دنیا میں پیدا ہوا، ہر مسلمان کے نزدیک یہی حقیقت ہے، اور کسی کے نزدیک کی بحث نہیں، خدا کے نزدیک اللہ کے علم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا شکر گزار بندہ کبھی پیدا نہیں ہوا، نہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے جہاں شکر کا مضمون چل رہا ہو وہاں حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے بغیر وہ مضمون مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جس طرح ابہام کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اس ابہام میں بھی ایک شان پائی جاتی ہے، اور علامہ آلوسی نے اس بات کو محسوس کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں دراصل یہاں شاکرین سے مراد وہ لوگ ہیں، کیونکہ جس طرح ایک من جملہ ذکر کر دیا گیا ہے اور تفصیل نہیں بتائی کہ کس کس بات کا شکر کرتے ہیں، کیا کیا شکر کرتے ہیں، اور نہ یہ تفصیل بتائی کہ ان کو جزا کیا دی جائے گی، تو وہ فرماتے ہیں کہ علامہ آلوسی فرماتے ہیں شاکرین سے مراد وہ لوگ ہوں گے جن کو دین و دنیا دونوں کے اجر مطلوب نہیں ہوتے، بلکہ ان کی غرض محض عبودیت ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ نے ان کی جزا مبہم رکھی ہے، اس لیے کہ وہ انسان کے لیے ناقابل فہم ہے، اور شاید جزائے مبہم خود تجلی حق تعالیٰ ہو، اور یہی تو محبین اور سالکین کی مطلوب و مقصود کی انتہا ہے۔ تمام مفسرین نے جو اس مسئلے پر روشنی ڈالی ہے، میرے نزدیک علامہ آلوسی
وہ ایک ہیں جو نقطے کو پہنچ گئے، لیکن یہاں پہنچ کر آگے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر تک ہاتھ نہ بڑھا سکے، حالانکہ یعنی ذہن کی رسائی وہاں تک نہ کر سکے۔ اول معنی یہاں محمد رسول اللہ ہی کا ہے، کیونکہ شکر کے جتنے بھی معنی سوچے جا سکتے ہیں وہ سارے آپ کی ذات پر اطلاق پاتے ہیں۔ شکر کا ایک معنی تو یہ ہے کہ کوئی چیز کسی کو کوئی نعمت عطا کرے اور اس نعمت کے نتیجے میں اتنا دل ممنون ہو کہ احسان کرنے والا چاہے کہ اور میں احسان کروں، اس نے تو بہت ہی زیادہ شکر ادا کیا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی حال تھا۔ حدیث میں آتا ہے، یا بخاری کی حدیث ہے، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ کے تو گناہ ہر قسم کے بخشے گئے، گناہ سے مراد ہے کمزوریاں وغیرہ جو کچھ بھی ہے، یعنی جنت کی خوشخبریاں ہیں آپ کیوں ساری ساری رات اٹھ کے باتیں کرتے اور اس طرح کھڑے رہتے ہیں خدا کے حضور کے پاؤں متورم ہو جاتے ہیں؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً فرمایا، افلا اکون عبداً شکورا، یعنی کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی وہ عبادتیں نعمتیں مانگنے کے لیے نہیں تھیں، بلکہ نعمتوں کا حق ادا کرنے کے لیے تھی۔ یہ بہت ہی شکر کا اعلیٰ درجہ کا مضمون ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ پھر جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا، شہادت کا شوق لے کر غزوے میں شامل ہوتے ہیں، اور وہ شہادت خدا کی اعلیٰ برتر حکمتوں کے پیش نظر عطا نہیں کی جاتی۔ حالانکہ جہاں تک مرتبے کا تعلق ہے، جس طرح کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء پر شہید بنایا گیا ہے، اس شہید کے لفظ میں ہر قسم کی شہادتوں کے اعلیٰ مرتبے اور مقام شامل ہیں۔ اس لیے مقام اور مرتبے کے لحاظ سے نہیں میں کہہ رہا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شہادت کا شوق لے کر غزوے میں شامل ہوتے تھے تو کسی مرتبے کی خاطر نہیں تھے شامل نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ اپنے نفس کو پیش کرنے کی خاطر۔ اس پہلو سے وہ شہادت قبول نہیں ہوتی، لیکن کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا، شکوے کا کوئی تصور بھی ذہن میں نہیں آیا۔ ہر حال پہ راضی ہونا یہ شکر کی ایک خاص علامت ہے، خواہ کوئی محبوب عطا کرے خواہ نہ عطا کرے، خوشی عطا کرے یا غم عطا کرے، ہر حالت میں کامل طور پر راضی رہنا یہ شکر کی اعلیٰ درجے کی تعریف ہے۔ اس پہلو سے حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے سب شکر گزار بندوں میں سب سے بڑھ کر شکر ادا کرنے والے تھے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں بعض صحابہ کو شوق شہادت تھا اور وہ اس شکوہ کرنے سے باز نہیں آ سکے۔ حضرت خالد بن ولید کے متعلق آتا ہے کہ بستر مرگ پر بہت بے قرار تھے، اور ایک عیادت کرنے والے نے جب پوچھا تو بتایا کہ میرے جسم کو دیکھو اٹھا کر، کپڑا اٹھا کر، ایک روایت میں کپڑے کا ذکر بھی آتا ہے مگر کئی جگہ کپڑا اٹھانے کا ذکر نہیں، ویسے ہی ہے کہ سارا بدن زخموں سے چور ہے، کوئی جسم کا ایسا حصہ نہیں جہاں شوق شہادت میں نے زخم نہ کھائے ہوں۔ لیکن اپنے لیے ایک بڑا سخت لفظ استعمال کیا جو میں دہرا نہیں سکتا کہ دیکھو میں اس وقت بستر پر اس طرح جان دے رہا ہوں۔ گویا کہ شہادت کا شوق جن معنوں میں تھا ان معنوں میں قبول نہ ہونے پر ایک شکوہ دل میں پیدا ہوتا ہے، جس کا آخر پر ذکر کیا ہے۔ مگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہاں خدا تعالیٰ سے شکوے کا کوئی دور کا بھی مضمون کہیں دکھائی نہیں دیتا، اشارتاً کنایتاً کلیتاً خدا تعالیٰ کی رضا پر راضی، اور مقصود بذات اللہ تعالیٰ رہا نہ کہ ثواب اور جزا۔ امام آلوسی کہتے ہیں کہ اس قسم کی مبہم جزا دراصل خود خدا تعالیٰ کی جزا دراصل خود خدا تعالیٰ بن جاتا ہے، یعنی تجلی حق تعالیٰ جزا ہوتی ہے۔
لیکن اس کا ذکر تفصیل سے نہیں ملتا، حالانکہ قرآن کریم نے اس مضمون کو کھول کر بیان فرمایا ہے۔ جیسا کہ فرمایا، بعض اپنے راضی بندوں پر، جو راضی اور مرضی بندے ہوتے ہیں، جب ان کی وفات کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ آتا ہے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے راضیۃ مرضیہ انسان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے بندہ جو میرا بندہ ہے، جو اب میری روح میرے سپرد کرنا چاہتا ہے، میری طرف لوٹ آ، ایسی حالت میں لوٹ آ کہ تو راضی اور مرضیہ بھی ہے، تو مجھ سے راضی رہا ہمیشہ اور میں ہمیشہ تجھ سے راضی رہا۔ فادخلی فی عبادی، یہاں جنت کے مضمون کو پیچھے پھینک دیا ہے۔ جنت تو ان کی تمنا ہی نہیں تھی، ان کی تمنا تو رضائے باری تعالیٰ تھی، تو فرمایا فادخلی فی عبادی، میں تجھے یہ مرتبہ عطا کرتا ہوں کہ میرے عباد میں شامل ہو۔ اور یاد رکھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے عبداللہ کا لقب عطا فرمایا ہے۔ اگرچہ سب انبیاء عباد اللہ تھے، مگر عبداللہ لقب سوائے حضرت محمد رسول اللہ کے کسی کو عطا نہیں ہوا۔ بس یہاں بھی سر فہرست آپ ہی ہیں، وہ عباد جن سے یہ خطاب ہوگا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اس میں دیکھیں جنت کو پیچھے رکھا ہے، تو جزا کو مبہم رکھا تو گیا ہے، لیکن اس ابہام کی تشریح خود قرآن کریم نے دوسری جگہ بیان فرما دی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی ہمیشہ یہی تمنا پیش نظر رکھی کہ خدا ملے، اور جنت اور ثواب اور اس قسم کی دوسری چیزیں، ان کی طرف دھیان کبھی نہیں گیا۔ آپ فرماتے ہیں ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی۔ یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے، اور یہ لال خریدنے کے لائق ہے اگرچہ تمام وجود کھونے سے حاصل ہو۔ اے محروموں، اس چشمے کی طرف دوڑو کہ وہ تمہیں سیراب کرے گا۔ یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا۔ میں کیا کروں اور کس طرح اس خوشخبری کو دلوں میں بٹھا دوں، کس دف سے میں بازاروں میں منادی کروں کہ تمہارا یہ خدا ہے تا لوگ سن لیں، اور کس دوا سے میں علاج کروں تا سننے کے لیے لوگوں کے کان کھلیں۔ اگر تم خدا کے ہو جاؤ تو یقیناً سمجھو کہ خدا تمہارا ہی ہے۔ یہ راضیۃ مرضیہ کی تفسیر ہے اصل میں۔ اگر تم خدا کے ہو جاؤ تو یقیناً سمجھو کہ خدا تمہارا ہی ہے۔ اس میں راضیتاً کے نتیجے میں مرضیہ کی نعمت عطا ہوتی ہے، یہ یاد رکھنے والا نقطہ ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ خدا نے اپنا ہونا بندے کے اختیار میں رکھ دیا ایک قسم کا، اور یہاں بھی جبر اور قدر والی بحث حل ہو جاتی ہے اس مقام پر پہنچ کے۔ ویسے تو خدا کی مرضی کے خلاف کون ہے جو خدا کو اپنا سکے، لیکن خدا نے اپنی مرضی خود بندے کے ہاتھ میں رکھ دی۔ جہاں تک عشق کا تعلق ہے، جہاں تک محبت کا تعلق ہے، فرمایا فیصلہ کرنا اور مجھ سے محبت کرنا تمہارا کام ہے۔ اگر تم کرو گے، تم راضیہ ہو، تو میں یقین دلاتا ہوں کہ مرضیہ بھی بن جاؤ گے۔ اگر تم مجھ سے راضی ہوگے تو میں تم سے ضرور راضی ہوں گا۔ یہ وہ مفہوم ہے جس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس مضمون کے آخر پر یوں فرمایا، اگر تم خدا کے ہو جاؤ گے تو یقیناً سمجھو کہ خدا تمہارا ہی ہے۔ بس اس کا فیصلہ کہ ہمارا انجام کیسے ہوتا ہے، ہم عباد الشکور میں شامل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے جس کے لیے مرنے کا انتظار کرنا پڑے یا اگلے جہان جا کر معلوم ہو کہ کیا ہوگا۔ ہر انسان اپنے نفس پر بصیرہ ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں اور کس کا ہوں۔ وہ جو دنیا کے ہیں ان کو بھی علم ہے کہ وہ دنیا کے ہیں،
وہ جو خدا کے ہیں ان کو علم ہے کہ وہ خدا کے ہیں، بس جن کا علم ان کے تجربے پر مبنی ہو اور روزمرہ کی زندگی میں جب بھی خدا اور غیر خدا کے سوالات اٹھتے ہوں اور ہر بار وہ خدا کی طرف مڑتے ہیں اور غیر اللہ کو چھوڑ دیتے ہوں، ان کے متعلق یہ خوشخبری ہے کہ اگر تم خدا کے ہو جاؤ گے، یعنی یقیناً تم خدا کے ہو چکے ہو، تو یقیناً سمجھو کہ خدا تمہارا ہی ہے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبد شکور تھے، اور عبد شکور کا وہ مفہوم ہے جو میں بیان کر رہا ہوں کہ جب خدا سے محبت ہر مقصود پر غالب آ چکی ہو تو دنیا کی کسی حالت میں بھی انسان کو رکھا جائے، دین کی کسی حالت میں بھی انسان کو رکھا جائے، یہ ایک ثانوی بات، یہ باتیں ثانوی بن جاتی ہیں۔ خدا اول ہے، اور شکر اس بات پر ہے کہ خدا میرا ہے اور میں خدا کا ہوں۔ اس لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے کڑوا پھل ملے یا میٹھا پھل ملے، یہ بے معنی اور بے تعلق بات بن جاتی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے لکھا ہے کہ اگر رضائے باری تعالیٰ جہنم جانے میں نصیب ہوتی ہو تو میں خوشی سے جہنم میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ یعنی رضا ایک ایسی چیز ہے جو آخری جنت ہے انسان کی، اور وہ شکر پیدا کرتی ہے، ورنہ جہاں رضا میں کمی آئے گی وہاں شکر میں کمی آئے گی۔ وہ لوگ جو نعمت سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں اور نعمت عطا کرنے والے ہاتھ سے نسبتاً کم تعلق رکھتے ہیں، جب نعمت عطا کرنے والا ہاتھ رک جائے تو اس ہاتھ کے خلاف شکوہ پیدا ہوتا ہے۔ جب نعمت عطا کرنے والا ہاتھ کہیں ابتلا میں ڈال دے، کوئی کڑوا پھل دے دے، تو اس کے خلاف شکوہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر محبت ہاتھ سے ہو تو نعمت آتی ہے اس ہاتھ سے یا کچھ اور آتا ہے، یہ بے معنی اور بے حقیقت سی چیز بن جاتی ہے۔ ویسی ہی بات ہے جیسے ایک وہ ایاز اور محمود اور ایاز کے متعلق بیان کیا جاتا ہے، یا کسی اور کے متعلق ہوگا، مگر ایک بادشاہ اور اس کے ایک پیارے غلام کے متعلق یہ واقعہ ہے کہ امراء اور وزراء اور دوسرے مقربین جو دربار میں بادشاہ کے گرد رہا کرتے تھے، وہ ایک غلام یعنی غالباً ایاز ہیں، ان سے بہت زیادہ حسد کرنے لگے اور چاہتے تھے کہ بادشاہ کی نظر میں اس کو گرائیں۔ ایک موقع پر بادشاہ نے، ایک اور واقعہ ہے، میں وہ بیان نہیں کرنا چاہتا اس وقت، یعنی میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ مجھے یاد نہیں ہے، ہو سکتا ہے یاد نہ ہو، کوئی بھی ہو، اس لیے نام لیے بغیر بات کرتا ہوں۔ ایک بادشاہ کا مقرب ایسا تھا جس سے باقی حواری حسد کرنے لگے۔ ایک موقع پر بادشاہ ان کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ تم میں اور ان میں فرق کیا ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ ایک بہت ہی بڑا اور خوشنما سردہ یا گرما اس قسم کی کوئی چیز بادشاہ کو پیش کیے گئے۔ اس نے ایک قاش کاٹی اور کھائی، اور اس کے بعد وہ قاش اپنے اس محبوب غلام کو دے دی جو سب سے زیادہ پیارا تھا، اور وہ اس نے کھائی اور خوب مزے لے کے کھائی۔ پھر بادشاہ نے ایک اور قاش کاٹی اور اس گروہ کے سردار کو دی جو یہ حسد میں سب سے آگے تھا کہ تم بھی چکھو۔ اس نے ایک لقمہ لیا ہے اور تھو تھو کرنے لگے، اتنا خطرناک بدمزہ، اتنا کڑوا، میں حیران ہوں کہ آپ نے کس طرح کھا لیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہی بتانے کے لیے کہ تم میں اور اس میں فرق کیا ہے، میں نے یہ پہلے اس کو دی تھی پھر تمہیں دی تھی۔ اس کو میرے ہاتھ سے محبت ہے جو عطا کرنے والا ہاتھ تھا، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اس ہاتھ سے کیا آتا ہے۔ اس نے کڑوی کاش بھی اس طرح مزے سے کھائی ہے کہ جیسے اسے کوئی جنت کی نعمت عطا ہو گئی ہو، اور تم پر میں اتنے احسان کرتا ہوں، آج ایک کڑوا گھونٹ میری خاطر بھرنا پڑا ہے اور تمہارا چہرہ بگڑ گیا ہے۔ یہ فرق ہوا کرتا ہے عبد شکور اور غیر عبد شکور میں۔ تو ان معنوں میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو بظاہر سخت دکھوں میں کٹی ہے، آپ کی زندگی میں جو آپ نے شکر ادا کیا ہے خدا تعالیٰ کا، وہی شکر اصل حقیقت اور معنی رکھتا ہے۔
نعمتوں میں پلنے والے کے شکر کا کیا پتہ اس کی کیا حیثیت ہے، کل نعمتیں ٹل جائیں تو وہ شکر بھی ٹل جائے۔ لیکن جس شخص کی آغاز سے لے کر انجام تک دنیاوی دکھوں میں زندگی مبتلا ہوئی ہو، جس کی پیدائش سے پہلے اس کے والد کا انتقال ہو چکا ہو، چھوٹی عمر میں جس کی والدہ اس کو چھوڑ کر چلی گئی ہو، اپنے رشتہ داروں میں پلا ہو، جس نے جب خدا کی خاطر ایک دعویٰ کیا ہو تو سارے عزیز اس کو چھوڑ چکے ہوں سوائے ایک آدھ کے، اور سارے وہ اپنے ہم قوم، ان کے سردار، ان کے چھوٹے اور بڑے سب، جو پہلے امین اور صدیق کہا کرتے تھے، وہ جھوٹا اور قسم کے گندے ناموں سے اس کو یاد کرنے لگے، اور پھر اول سے آخر تک مسلسل جد و جہد میں زندگی کٹے، سارا دن خدا کے کام کرے اور سارا رات خدا کے حضور کھڑا رہے، یہاں تک کہ اس کے پاؤں سوج جائیں، وہ عبد شکور ہے۔ اور اول معنوں میں اسی کی متعلق ذکر ہے کہ جب وہ خدا کے حضور حاضر ہوگا تو اس وقت خدا کی آواز اس کو سنائی دے گی، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ میرے نزدیک وہ جنت کھلی ہی نہیں جب تک محمد رسول اللہ واپس نہیں گئے۔ عباد کا سردار جب تک داخل نہ ہو، کسی اور کا کیا کام ہے کہ اس کا افتتاح کرے اس جگہ کا۔ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی جب افتتاح ہوتے ہیں تو سردار کو بلایا جاتا ہے۔ بس میرے نزدیک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جنت کا افتتاح کرنے والے ہیں جو عبادی کی جنت ہے۔ انہیں جنت نام بھی نہیں دیا گیا، خدا کے عباد کی جگہ ہے، وہ شاکرین کی اصل جزا وہ ہے۔ بس اس شکر کے مفہوم کو سمجھ کر اگر جماعت احمدیہ ان سب فضلوں پر خدا کی شکر گزار بنے جو ہر طرف سے آسمان سے بھی نازل ہو رہے ہیں اور زمین سے بھی ابھر رہے ہیں، تو جتنا شکر آپ زیادہ کریں گے اتنا ہی نعمتیں بڑھیں گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر نعمت کے نتیجے میں شکر ادا کیا، اور ہر شکر کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ وہ نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ بس یہ لامتناہی سلسلہ بن جاتا ہے۔ وہ واقعہ جو زے والا ہے وہ تو اس کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا۔ بادشاہ کے متعلق کہا جاتا ہے، ایک بادشاہ کے متعلق، وہ جب سفر پہ جاتا تھا تو بعض دفعہ اپنے یعنی نیچے اتر کے عواموں کے سطح پہ اتر کے ان سے باتیں کیا کرتا تھا۔ اپنے وزیر کو اس نے ہدایت کر رکھی تھی کہ اپنے ساتھ کچھ اشرفیوں کی تھیلیاں لے جایا کرو، تاکہ اگر مجھے کوئی کسی کی ادا پسند آ جائے اور میں زہ کہہ دوں، جس کا مطلب خوب، کیسی عمدہ بات ہے، تو ایک اشرفیوں کی تھیلی اس کو دے دیا کرو۔ اب بادشاہ سلامت روانہ ہوئے اور ایک دہقان کو دیکھا جو کھجور کے چھوٹے پودے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہا تھا۔ اس نے کھڑے ہو کر جو غور کیا تو پتہ لگا کہ یہ تو بہت بوڑھا ہے، 90-100 کے قریب ہوگا، اور کھجور کا درخت بڑی دیر میں پھل لاتا ہے۔ اس نے سوچا کہ میں اس سے پوچھوں تو صحیح کہ یہ تم کیا بیکار حرکت کر رہے ہو۔ اس نے کہا اس کو، بابے کو مخاطب ہو کے، کہ تم یہ ایسے پودے لگا رہے ہو جن کا پھل بظاہر تم کھا نہیں سکتے، تو کیوں بیکار محنت کرتے ہو؟ اس کو تو نہیں پتا تھا کہ بادشاہ سلامت ہے۔ اس نے کہا جناب بات یہ ہے کہ میرے باپ دادا نے جو پودے لگائے تھے جن کا پھل انہوں نے نہیں کھایا، وہ میں نے کھایا تھا، اس لیے کیا میرا فرض نہیں ہے کہ اس شکر کا حق ادا کروں اور ایسے پودے لگاؤں کہ میرے آنے والی نسلیں میرا پھل کھائیں، اس کا پھل کھائیں۔ ایسی پیاری بات لگی بادشاہ کو کہ اس نے ایک زہ کہہ دیا، اور وزیر نے فوراً ایک تھیلا اشرفیوں کو اس کو پکڑا دیا۔ وہ تھیلا لے کر کہنے لگا جناب آپ تو کہتے تھے کہ میں اپنی محنت کا پھل نہیں کھا سکوں گا، مجھے تو محنت کا پھل ابھی مل گیا ہے۔ اس نے پھر زہ کہہ دیا تو وزیر نے ایک اور تھیلی پکڑا دی، دوسری تھیلی لے کے کہا واہ واہ، کھجور کے درخت تو ایک دفعہ پھل دیتے ہیں، اور میرے کھجور دیکھو کہ ایک ہی سال میں ابھی 2 پھل دے دیے۔ بادشاہ کے منہ سے پھر زہ نکل گیا، اور اس نے تیسری تھیلی پکڑائی تو بادشاہ نے وزیر سے کہا بھاگو یہاں سے، یہ بڈھا تو ہمارے خزانے لوٹ لے، مگر خدا کے خزانے تو لوٹ نہیں سکتے۔
नामुमकिन है। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह के ख़ज़ाने ऐसे वसी और बेहद हिसाब हैं कि अगर तुम खुदा से सब कुछ मांग लो और वो सब कुछ तुम्हें अता कर दे तो तब भी उसके ख़ज़ानों में इतनी कमी भी नहीं होगी कि एक सुई को एक वसी और अरीज समंदर में डुबो कर बाहर निकाल लिया जाए। उस सुई की नोक से जितना पानी लगा हो वो जितना उस समंदर में कमी कर देता है, खुदा के ख़ज़ानों में उतनी कमी भी वाक़या नहीं होगी अगर वो तुम्हें सब कुछ वो दे दे जो तुम मांग सकते हो। तो अब्द शुकूर का मज़मून बहुत ही गहरा मज़मून है। ये बज़ाहिर इबहाम के साथ मज़कूर है, लेकिन इसके अंदर अगर आप नुक्ता समझ लें कि मोहम्मद रसूलुल्लाह अव्वल मज़कूर हैं तो सारे इसके मानी के ख़ज़ाने हमारे हाथ आ जाते हैं। बस हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह अब्द शुकूर बनने की कोशिश करें। जितने अल्लाह के फ़ज़ल होते हैं उन फ़ज़लों पर फिर शुक्र अदा करें, फिर फ़ज़ल होंगे फिर शुक्र अदा करें, फिर देखें कि लामुतनाही फ़ज़लों का सिलसिला ऐसा शुरू होगा कि गोया आपने सब ख़ज़ाने लूट लिए फिर भी खुदा के ख़ज़ानों में कोई कमी नहीं आएगी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो सख्त वक्त आए हैं तो उस वक्त आपके किरदार को देखना चाहिए। किस तरह बाज़ दफ़ा उसके मतलब नुमायाँ तौर पर सहाबा रवायत करके ये नहीं बताते कि ये क्या बात इसमें मख्फी है, लेकिन जो इंसान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार से कुछ मुनासबत रखता हो उसको समझने की, उसको नज़र आ जाता है कि बाज़ दफ़ा खामोश लहरों के नीचे ज़्यादा गहराई होती है। एक रवायत मसलन है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ालिबन जंग बदर की बात है या किसी और जंग की, मुझे तो जंग ओहद याद थी लेकिन मुझे वाज़े याद नहीं है कि जंग ओहद का वाक़या था। जब आप ग़ज़वे से फ़ारिग़ हुए, ज़ख्मों से चूर थे, थके हुए थे और उसके नतीजे में बुखार हो गया था। इशा की नमाज का वक्त था। बिलाल ने अज़ान दी और जाके इत्तला की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आने में देर हो गई। यहाँ तक कि रात 12 बजे के करीब गुज़र गए और सहाबा इंतज़ार में बैठे रहे। फिर हज़रत बिलाल ने जाकर इत्तला की कि या रसूलल्लाह ये वक्त हो रहा है, तो आप बाहर तशरीफ़ लाए और नमाज अदा की। कहीं एक लफ्ज़ भी आपकी तरफ से ये नहीं मिलता कि देखते नहीं हो तुम किस कदर ज़ख्मों से चूर हूँ, मेरा क्या हाल है, तुम्हें ज़रा एहसास नहीं है कि मुझे नमाज की तकलीफ़ देते हो और बार बार इत्तला कर रहे हो, एक लफ्ज़ शिकवे का नहीं, कोई गम, कोई बदन की तकलीफ़, कोई किसी दुख का इजहार नहीं। और बाहर आते हैं, बग़ैर कुछ बताए बाहर आते हैं। मेरे नज़दीक इसमें शुक्र का दूसरा पहलू भी है। अपने उन प्यारों का शुक्र भी अदा कर रहे थे जो आपके चाहते थे कि अभी भी आप ही की क़ियादत में नमाज पढ़े। खुदा का शुक्र एक तरफ था और बंदों का शुक्र दूसरी तरफ। और बंदों के शुक्र के वो वाक़यात जो नुमायाँ मोटे मोटे वाक़यात हैं उनमें वो गहराई नहीं है जो ऐसे वाक़यात में मिलती है। उस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तकलीफ़ उठाकर अपने सहाबा की खातिर कि वो मेरी क़ियादत में नमाज़ पढ़ के खुश हों और कुछ उनको ये तसल्ली हो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ठीक ठाक हैं, उनको कोई गहरा गज़न नहीं पहुँचा, आप बाहर तशरीफ़ लाए और उनको नमाज पढ़ाई। वफ़ात से कबल भी इसी किस्म का वाक़या है कि आप ख़ुद बाहर तशरीफ़ लाए, दो सहाबा के कंधों पर हाथ रखा हुआ था, पाँव घिसट रहे थे, ज़मीन पर तकलीफ़ की वजह से लगते नहीं थे। और एक रवायत में तो है कि आपने देखा और मुस्कराए और फिर हज़रत अबू बकर को इजाज़त दी। एक रवायत में यह है कि हज़रत अबू बकर नमाज़ पढ़ा शुरू कर चुके थे तो आप गए और आप साथ शामिल हुए। तब हज़रत अबू बकर अगरचे बाआवाज़ बुलंद तकबीर कहते थे मगर निगाह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थी। आपकी हरकत सुकून की ग़ुलामी में की मुताबियत में हज़रत अबू बकर तकबीर कहते थे और बाकी सब नमाज़ पढ़ते थे।
تو عبد شکور کا مضمون اگر کسی نے سمجھنا ہو تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کا گہرائی سے مطالعہ کرے، اور ایسے عباد الشکور جو ہیں ان پر خدا کے نازل ہونے پر فضل لامتناہی ہو جاتے ہیں۔ بس آج جماعت احمدیہ پر بھی اگر خدا کے فضل نازل ہو رہے ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہی سے نازل ہو رہے ہیں۔ اس لیے دوبارہ پھر میں درود شریف کی طرف متوجہ کر کے درس کے اس حصے کو ختم کرتا ہوں۔ آج اتوار کا دن ہے، سوال و جواب کی مجلس بھی لگنی ہے، اور عموماً یہی فیصلہ ہے کہ 1 بجے تک درس ہوتا ہے اور 1 بجے کے بعد نصف گھنٹہ سوال و جواب کے لیے رکھا جاتا ہے اتوار کے دن۔ لیکن آج بعض سوال ایسے ہیں جو لمبے تفصیلی جواب چاہتے ہیں۔ مثلا ایک غیر احمدی دوست ہیں، خطیب ہیں یا قاری بھی ہیں شاید، ان کی طرف سے ایک سوال ہے، اس کا ایک حصہ تو درس سے متعلق ہے وفات مسیح والے معاملے میں، لیکن سوال اور باتوں پہ بھی پھیلا ہوا ہے۔ آئندہ کے لیے تو میں یہ سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ درسوں کے دوران جو سوال ہیں وہ صرف درسوں سے متعلق ہوں گے تو جواب دیا جائے گا۔ جو ارد گرد پھیلے ہوئے سوال ہیں وہ ان کا جواب دینے کا یہ موقع نہیں ہے۔ وہ میری سوال و جواب کی مجالس ہوتی رہتی ہیں، ان میں ایسے موقع پیش آتے رہیں گے، اور ہو سکتا ہے آئندہ درس کے علاوہ عالمی سوال و جواب کی مجالس بھی منعقد ہونے شروع ہو جائیں۔ ایسے موقع پر ہر قسم کے سوالات کے انشاءاللہ جواب دیے جائیں گے، مگر چونکہ ان کا پہلا وار ہے اس لیے میں خالی نہیں جانے دینا چاہتا اور ان کا تفصیل سے جواب دوں گا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس سوال میں بظاہر سختی تو ہے، لیکن ان کے سوال سے ان کی سعادت اور شرافت کی بو آتی ہے۔ ان کے اندر تعصب اور وہ جس طرح بعض دفعہ جہالت کی نفرت ہوتی ہے وہ نہیں ہے، واقعتاً بات سمجھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے سوال بے شک سخت ہو، مجھے اس سے قطعاً کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر وہ گالی بھی دے تبھی بھی ہمیں یہی تربیت ہے کہ محبت سے جواب دو، لیکن ان کے اندر چونکہ سعادت کی بو ہے اس لیے میں اس کا خاص طور پر تفصیل سے جواب دوں گا۔ ایک بات انہوں نے لکھی ہے کہ میرا نام نہ لیں، تو میں تو حتی المقدور نام لینے سے اعتراض ہی کرتا ہوں، اور خاص طور پر ایسے ماحول میں جہاں لوگ شدت کے ساتھ جماعت سے عناد رکھتے ہوں، اگر ان میں سے ہی کوئی اٹھ کر شریفانہ سوال کر دے تو وہ خود ان کے عناد کا نشانہ بن سکتا ہے۔ تو مجھے اس بات کا پورا احساس ہے، آپ اگر نہ بھی کہتے تو میں احتیاط کرتا اور نام نہ لیتا۔ لیکن بعض سوال ایسے ہیں جن کا تعلق تقدیر والی بحث سے ہے، وہ سوال میں نے آئندہ دوسری آیت کے لیے اٹھا رکھے ہیں۔ جب اگلی آیت میں ایک بحث آئے گی تقدیر کی دوبارہ، اس وقت ان کا جواب دیا جائے گا۔ یہ مولوی صاحب کے سوالات سے پہلے کچھ اور سوالات جو نسبتاً چھوٹے ہیں وہ میں بیان کر دوں۔ ایک اسحاق اطہر صاحب نے جرمنی سے سوال کیا ہے، ان کا نام میں نے لے دیا ہے اس لیے کہ یہ سوال اس نوعیت کا نہیں ہے کہ لوگ ان کے پیچھے پڑ جائیں، اس لیے فرق نہیں پڑتا۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول کی نماز جنازہ پڑھائی، باوجود اس کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف مشورہ دیا تھا، تو اسی آیت کے ساتھ جو اگلی آیت ہے اس پر بھی روشنی ڈالیں کہ بظاہر یہ ان دو باتوں میں تضاد معلوم ہوتا ہے، اس روایت میں اور اس آیت مذکورہ آیت کے سے اگلا حصہ جو ہے اس میں، وہ یہ ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اگر تو یعنی جو آیت جو زیر بحث ہے وہ ہے کہ اگر تو 70 بار بھی استغفار کرے تو میں ان کو معاف نہیں کروں گا۔ یہ آیت جو ہے کا یہ حصہ جو ہے یہ اس وقت زیر بحث آیا تھا۔ میں نے بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر چھوڑ میرا دامن، اگر خدا کہتا ہے کہ 70 دفعہ بھی تو معافی مانگے گا ان کے لیے تو میں معاف نہیں کروں گا، تو میں 70 سے زیادہ دفعہ معافی مانگ لوں گا۔ یہ
غیر معمولی رحمت کا اظہار تھا. میں نے کہا اس میں کوئی نعوذ باللہ گستاخی نہیں ہے. تو سوال یہ کہتے ہیں کہ گستاخی وہاں تک تو سمجھ آ گئی گستاخی نہیں، مگر اس کا کیا جواب ہے کہ اس کے مان بات فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ آئندہ کبھی بھی ان میں سے اگر کوئی شخص مر جائے تو اس کے اوپر نماز نہیں پڑھنی اور اس کی قبر پر کبھی کھڑے نہیں ہونا دعا کے لیے. اس کا جواب یہ ہے کہ وہ صحیح بخاری کی وہ حدیث جہاں سے میں نے وہ واقعہ اخذ کیا تھا اسی میں ذکر موجود ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھا دی تو پھر اس کی قبر پر ذرا سا بھی توقف کیا تھا تو فوراً اس جگہ کو چھوڑ دیا، کیونکہ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. آیت کا دوسرا حصہ نازل ہوا ہے. بخاری کے الفاظ یہ ہیں حتی نزلت الآیتان من براء ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا الی قولہ وهم فاسقون قال فاجبت بعد من جرتی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر کی روایت ہے جنہوں نے روکا تھا، روکنے کی کوشش کی تھی. وہ کہتے ہیں کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں توقف کیا ہے قبر پہ ذرا سا، اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نصیحت نازل ہوئی کہ آئندہ تو نے کبھی ان میں سے کسی کی قبر پر نماز نہیں پڑھنی، نہ کسی کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی اور کبھی کسی کی قبر پہ کھڑا نہیں ہونا. کہتے ہیں یہ آیت پوری نازل ہوئی وَهُمْ فَاسِقُونَ تک. دو آیتیں ہیں، یعنی ایک آیت نہیں، دو آیتیں نازل ہوئی ہیں ہم فاسقون تک. ساتھ حضرت عمر یہ عرض کرتے ہیں، یعنی بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد میں ہمیشہ تعجب کرتا رہا کہ مجھے جرت کیسے ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی، کیونکہ خدا کا رسول اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ جانتے ہیں، میں کون ہوتا تھا کہنے والا. مگر غالباً اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے مضمون کو نمایاں طور پر دکھلانا مقصود تھا، اس لیے یہ بھی تقدیر کے نتیجے میں ظاہر ہوا ہوگا. بعض علماء نے مجھے عبداللہ بن ابی بن سلول کے متعلق اتنا تفصیلی مواد بھیج دیا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جس سے ان کے خیال میں درس کا مضمون ہی عبداللہ بن ابی بن سلول ہے. وہ تو ایک ضمناً ذکر آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے ذکر میں آ گیا، ورنہ اس کی حقیقت، اس کے آباء و اجداد کا قصہ، اس کے بچے کتنے تھے، سارے مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. بہرحال لوگ بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے، کوئی چیزیں کام بھی آ جاتی ہیں ماشاءاللہ. اور سوال کون سے ہیں چھوٹے چھوٹے؟ پہلے وہ دے مجھے. اچھا، باقی سب سوالات اس کے تابع کر دیے گئے اس ایک سوال کے؟ اچھا اچھا، سر دست تو اس کو لیتے ہیں، پھر اگر کوئی سوال رہ گیا ہو سکتا ہے ابھی یہاں بھی تو کچھ سوال اٹھیں. انہوں نے جو حافظ صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کو 1974 میں بھٹو دور کے دوران آپ کی جماعت کے عقائد مثلا وفات مسیح، اجرائے نبوت وغیرہ پر کافر قرار دے دیا گیا تھا. اس وقت کی قومی اسمبلی کے روبرو علماء اسلام اور آپ کی جماعت کے نمائندگان کے درمیان کئی روز تک بحثیں چلتی رہیں. آپ کے نمائندگان کو اپنے عقیدہ کے حق میں آزادانہ طریق پر دلائل دینے کا موقع فراہم کیا گیا. ممبران قومی اسمبلی نے علمی، عقلی، ذہنی لحاظ سے گویا کہ پوری قوم کی روح ہوتے ہوئے اس نازک اور اہم دینی معاملہ پر متفقہ فیصلہ دے دیا کہ مذکورہ عقائد کی بنا پر یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ. کہتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ مان کیوں نہیں جاتے؟ اتنے بڑے ثبوت کے بعد اگر آپ اپنے عقائد کی صحت پر ڈٹے رہیں تو اس ہٹ دھرمی سے کیا حاصل ہوگا سوائے اس کے کہ پوری امت مسلمہ میں تفرقہ پیدا ہو. یہ بڑا دلچسپ نتیجہ نکالتے ہیں. اس میں بہت سی باتیں بیان ہوئی ہیں.
میں آپ کو سامنے باری باری وہ تنقیحات قائم کرتے ہوئے ایک ایک بات کا جواب دوں گا جو اس کے اندر شامل ہے اس سوال کے اندر۔ سب سے پہلے تو یہ سوال ہے کہ قومی اسمبلی جس نے فیصلہ دیا اس کی حیثیت کیا تھی؟ اس کی حیثیت یہ تھی کہ اس میں کچھ علماء اور ان کے نمائندے شامل تھے۔ پاکستان کی مذہبی حکومت کا پورا وہ جو محکمہ اور قانون کا پورا محکمہ جماعت کے خلاف مواد اکٹھا کرنے اور سوال منضبط کرنے میں دن رات لگا ہوا تھا، اور بہت بڑی لمبی محنت اس بارے میں کی گئی تھی۔ تو ایک حصہ تو تھا جو مذہبی نقطۂ نگاہ سے جماعت احمدیہ پر حملہ کرنے کے لیے علماء اور حکومت کی کوششوں سے مواد تیار ہوا۔ ایک حصہ اسمبلی کا ایسا تھا جس میں ہر کس و ناقص شامل تھا، اور اسمبلی میں ایسے لوگ بھی تھے جو دیاریہ تھے، ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے کبھی قرآن کھول کے نہیں دیکھا، ایسے لوگ بھی تھے جن کو نہ کلمہ اس وقت آتا تھا اور زندہ ہیں تو صحیح کلمہ آج بھی نہیں پڑھ سکتے، جن کے متعلق پاکستان کی حکومت نے بعد کی حکومت نے وائٹ پیپر شائع کیا اور ان کا کچھا چھٹا کھولا تو اس وقت بعض باتیں علم میں آئیں، اگر وہ سچی ہیں تو حیرت انگیز ہیں۔ ان دن رات گناہوں میں ملوث، رشوت ستانی، غریبوں پر ظلم کرنا، حکومت کے مال لوٹنا، عوام کے مال لوٹنا، گویا یہی مقصد اس اسمبلی کے ممبروں کی اکثریت کا تھا۔ تو یہ دو قسم کے فیصلہ کرنے والے اس فیصلے میں شامل تھے۔ جہاں تک مذہبی فیصلے کا تعلق ہے، مذہبی نقطۂ نگاہ کا، میں مختصراً پہلے آپ کو بتا دوں کہ کیا کچھ ہوا ہے۔ جماعت احمدیہ نے ایک معذرنامہ پیش کیا جس میں جو مسالک تھے وہ آپ کے سامنے آنے چاہیے۔ پہلا بڑا بنیادی مسئلہ جو جماعت نے اٹھایا وہ یہ تھا کہ کیا دنیا کی کسی سیاسی اسمبلی کو کسی کے مذہب کا فیصلہ اس کی مرضی کے خلاف کرنے کا حق ہے کہ نہیں، اور اس پر بحث اٹھائی گئی اور ثابت کیا گیا کہ اسمبلی تو درکنار، کسی عدالت کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ کسی شخص کے ادعا کے سوا اس کی طرف کوئی اور مذہب منسوب کرے۔ عدالت کا اتنا کام ہے کہ یہ پوچھے کہ تمہارا مذہب کیا ہے، تم بتاؤ، پھر وہ مذہب بتانے والا جو مذہب بتاتا ہے اس پہ تنقید کرنا، اس میں خامیاں ڈھونڈنا، یہ کام تو جائز ہے، لیکن کسی کو اس کے ادعا کے خلاف کچھ قرار نہیں دیا جا سکتا، نہ یہ اسمبلیوں کا حق ہے، اور اسمبلی کی کوئی حیثیت ہی نہیں اس پہلو سے، کیونکہ اسمبلی ایک سیاسی ادارہ ہے، اور اگر ایک جگہ آپ سیاسی ادارے کا یہ حق تسلیم کر لیں تو دنیا میں ہر جگہ ہر سیاسی ادارے کو یہ حق ہوگا۔ کسی کو اپنی مرضی کے خلاف اس مذہب، کسی مذہب سے کاٹ کر الگ پھینکنا، یہ ہے بنیادی سوال۔ اگر ایک جگہ اسے تسلیم کر لیا گیا تو دوسری جگہ بھی یہی حق ہر اسمبلی کو حاصل ہو جائے گا۔ چنانچہ ہندوستان میں اگر ہندوستانی اسمبلی یہ فیصلہ کرے کہ یہ جو روز مصیبت پڑی ہوئی ہے، مسلمانوں کے کچھ تو خون کا ہم پر الزام لگایا جاتا ہے، تو کیوں نہ اسمبلی میں یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ مسلمان ہی نہیں ہیں، اور اعلان کر دیں کہ یہ فرقے جتنا مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں، اسمبلی کی بھاری اکثریت ساری قوم کی نمائندگی میں اعلان کرتی ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں۔ پھر غیر مسلموں کو کاٹنے، مسلمانوں کو، باہر کے مسلمانوں کو کیا غرض ہے اس سے؟ ایک جاہلانہ بات ہے، بالکل ظاہر بات ہے، لیکن اس جہالت کی بنیاد 1974 کی اسمبلی میں رکھی گئی، جب اسمبلیوں کو ایک ایسے فیصلے کا اختیار دینا تسلیم کر لیا گیا جس فیصلے کا سیاسی اسمبلیوں کے ساتھ کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ پھر یہ کہ ہم نے کیا کہا اس سلسلے میں، ایک بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ آخری فیصلہ اس بات پر ہوا کہ گویا ہم نعوذ باللہ ختم نبوت کے اس عقیدے کے خلاف ہیں جو امت مسلمہ کا اجتماعی عقیدہ ہے، اور اس لیے قرآن کے بھی خلاف ہیں، اور آیت خاتم النبیین کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ تھا استنباط طریق جو الزام ہم پر قائم کیا گیا ہے، اور ساری اسمبلی کی بحث میں جو 14 دن رہی، ختم نبوت کا مسئلہ اٹھایا نہیں گیا۔ شائع کر لیں رپورٹ، دیکھ لیں، میں وہاں موجود تھا۔
الزام موجود ہے، ہم نے یہ مسئلہ خود اٹھایا ہے معذر نامہ میں اور ثابت کیا ہے متعدد مثالوں سے کہ احمدیہ جماعت کا موقف آیت خاتم النبیین کے بارے میں درست ہے، آپ کا موقف غلط ہے، اور اس دلیل کو توڑا ہی نہیں گیا۔ 14 دن ادھر ادھر پھرتے رہے ہیں، کبھی یہ الزام کبھی وہ الزام، لیکن جو جماعت احمدیہ نے موقف پیش کیا تھا آیت خاتم النبیین کا، اس کے متعلق کوئی بحث نہیں اٹھائی گئی، کوئی تنقید نہیں کی گئی۔ بس سارا قصہ ہی ایک سیاسی فراڈ پر مبنی تھا، اس کی مذہبی حیثیت کوئی نہیں۔ جہاں تک اسمبلی کے فیصلے کا تعلق، اسمبلی کے اس فیصلے کا تعلق ہے کہ جماعت احمدیہ غیر مسلم اور باقی 72 فرقے مسلمان ہیں، یہ فیصلہ اپنے اندر بہت سی پیچیدگیاں رکھتا ہے۔ اس لیے کہ جماعت احمدیہ کو 72 سے باہر نکال کر یہ فیصلہ کرنا کہ 72 مسلمان اور ایک غیر مسلم، یہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھلے کھلے منشا کے بالکل مخالف ہے، اور اپنے موقف میں جماعت احمدیہ نے یہ بات خوب ان پر کھول دی تھی۔ اسمبلی کو بتایا تھا کہ اگر تم نے ضد کرنی ہے اور ضرور یہ بحث اٹھانی ہے تو یاد رکھو کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ افتراق کے زمانے کے متعلق یہ ہے کہ جب یہ امت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو رہی ہے یہ فرقوں میں بٹ جائے گی تو 72 فرقے ہو جائیں گے، جیسا کہ یہود کے پہلے 72 فرقے تھے۔ کلہم فی النار الا واحدہ، وہ سارے ناری ہوں گے سوائے ایک کے، اور وہ جماعت ہے۔ یہ جو فیصلہ ہے اس کی طرف توجہ دلائی گئی، اور یہ نہیں کہا گیا کہ ہم جنتی ہو تم ناری، یہ نہیں کہا گیا، ہم کا بے وجہ غصہ آتا ہے ان کو۔ یہ کہا گیا کہ تمہیں یہ تو فیصلے کا حق ہے کہ یہ اعلان کرو کہ ہمارے نزدیک یہ فرقہ یا یہ جماعت وہ ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی خوشخبری دی ہے، اور باقی سارے ناری ہیں۔ یہ کہنے کا حق کس طرح ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط نتیجہ نکالا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، آپ نے غلطی سے کہہ دیا کہ 72 ناری اور ایک جنتی۔ پاکستان کی اسمبلی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ 72 جنتی ہیں اور ایک ناری ہے، یہ تو بغاوت ہے۔ وہ ملک جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے، جو لا الہ الا اللہ کلمے کی برکت سے بنایا گیا ہے، اس ملک میں تم یہ جرات کر رہے ہو کہ محمد رسول اللہ کے فیصلے کے خلاف ایک بغاوت کرتے ہو اور فخر کرتے ہو اس پر کہ ہم نے متحدہ فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ جائز بات نہیں ہے، اس کا کوئی جواب نہیں آیا، نہ اس وقت دیا گیا نہ آج تک دیا گیا۔ جماعت نے بار بار یہ اصرار کیا کہ خدا کے لیے اس کارروائی کو شائع کرو تاکہ دنیا دیکھ تو لے کہ فیصلہ تھا کیا، اور پھر تمہیں پتہ لگے گا یا دنیا کو پتہ لگ جائے گا کہ تمہارا فیصلہ کسی بعض شرعی دلائل کے مطابق تھا یا عقلی دلائل کے مطابق تھا، یہ ایک سیاسی فیصلہ تھا جسے ٹھوسا گیا ہے قوم پر، لیکن آج تک وہ اس کی کارروائی کو شائع نہیں کیا گیا۔ وہ تو خیر وقت آئے گا انشاءاللہ، کبھی جماعت بھی شائع کر دے گی، لیکن اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وفات مسیح کا مسئلہ، اجماع وغیرہ بہت سے سوال اٹھ گئے ہیں، میں ان کے متعلق کچھ باتیں کرنے کے بعد پھر اسمبلی والے فیصلے کی طرف واپس آؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا جو مسئلہ ہے وہ ہم نے قرآن سے سیکھا ہے، حدیث سے سیکھا ہے، اور تاریخ سے اور عقل سے اس کا استنباط کیا ہے۔ یہ کہہ دینا کہ پاکستان کے علماء یا اسمبلی سب کی سب متفق ہو جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے تو تم بھی مان جاؤ، بڑی جاہلانہ بات ہے۔ ہم تو تب مانیں گے قرآن سے ثابت کرو، ہم تو تب مانیں گے سنت سے ثابت کرو، بائبل سے استنباط کرو، تاریخ سے ثابت کرو، کسی کا آسمان پر جانا دکھاؤ اور اس کا پھر واپس آنا دکھاؤ، تب ہمیں سمجھ آئے گی کہ واقعتاً یہ بات درست ہے۔ قرآن کریم میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کفار کا یہ مطالبہ ملتا ہے کہ اے محمد اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے اوپر چڑھ، آسمان پر جا کے دکھا،
مگر ہم تب مانیں گے واپس بھی آ پھر، اور کتاب لا کے دکھا، ہم اس کو پڑھ سکیں نقل ہو، پھر مانیں گے۔ یہ قرآن کریم نے اس کو رد فرما دیا۔ بظاہر کتنی معقول بات ہے، معقول اس معنوں میں تو ہے نا کم از کم کہ جانے والوں کے قصے تو بہت سنے ہیں، ساری دنیا میں ہر مذہب میں کسی نہ کسی جانے والے کا ذکر ملتا ہے، اور بعض شیعہ فرقوں میں امام مہدی کے غائب ہونے کے متعلق یہی آتا ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ غار میں چلا گئے، لیکن بعض کہتے ہیں آسمان پہ چلے گئے۔ تو جانے والے تو دیکھے، آنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ یہ ایسی غار ہے، یہ آسمان، جس میں جاتے ہوئے قدموں کے نشان ملتے ہیں، واپسی کے قدموں کا کوئی نشان دکھائی نہیں دیتا۔ تو ان کفار کو اتنی عقل ضرور تھی کہ دعویٰ تو کیا جا سکتا کہ چڑھ گیا، ہم تب مانیں گے کہ واپس آ کے اسی طرح جسم کے ساتھ واپس آتا ہوا ہمیں نظر آئے اور ہم دیکھیں اور پھر کتاب ہاتھ میں پکڑی ہو۔ اس کا جواب قرآن کریم نے کیا دیا؟ قل هل كنت الا بشر رسولا، سبحان ربی، قل هل كنت الا بشر رسولا، قل سبحان ربی ہے، ہاں قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، اے محمد کہہ دے میرا اللہ اس قسم کی لغو باتوں سے پاک ہے۔ کیا بیہودہ سوال ہے۔ هل كنت الا بشر رسولا، میں تو بشر بھی ہوں اور رسول بھی ہوں۔ بشر اور رسول جب دو چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو زندہ آسمان پر جانے کے منافی اور اس طرح لوگوں کے سامنے اترنے کے منافی۔ اگر یہ دلیل نہ ہو تو یہ پھر پیش کیوں کی گئی؟ سوال یہ تھا جسم سمیت اوپر چڑھ دکھا پھر واپس اتر اسی طرح اور کتاب ہاتھ میں پکڑی ہو۔ جواب یہ ہے کہ بے وقوفو، یہ بشر اور رسول ہونے کے دعوے کے منافی بات ہے۔ بس اب بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا تھے، بشر اور رسول تھے کہ نہیں؟ یہی تو جھگڑا عیسائیوں سے چل رہا ہے۔ اسی جھگڑے کو سمجھنے کے نتیجے میں اس کی کنہ کو پا کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے صلیب کو توڑ دیا ہے، یہ عقیدہ پیش کر کے کہ مسیح زندہ آسمان پر نہیں گئے، نہ زندہ آسمان سے اتریں گے۔ یہ دلیل قائم کر دی کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی بشر اور رسول تھے، اور عیسائی جو کہتے تھے کہ وہ زندہ آسمان پر چڑھ گیا اس لیے نہ وہ بشر نہ وہ رسول، کیونکہ ورنہ تمہارے قرآن کریم کی آیت جھٹلائی جاتی ہے۔ تو اس مضمون کی حقیقت کو سمجھیں، ان فضول لفظی بحثوں میں پڑھ کر اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ اگر کسی نے آسمان پر جانا ہوتا تو محمد رسول اللہ کا حق تھا وہ جسم سمیت آسمان پر جاتے اور اس طرح لوگوں کے سامنے اترتے بھی، تاکہ دنیا کسی کو تو واپس اترتا دیکھ لیتی۔ لیکن ایسے واقعات اللہ کی شان سبحانی کے خلاف ہیں، تبھی فرمایا قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اجماع کی کیا حیثیت ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے بار بار کہ امت نے آپ کے خلاف اجماع کر لیا، یاد رکھیں اجماع کا نمبر اصول فقہ میں قرآن، سنت اور حدیث کے بعد آتا ہے اور پہلے نہیں ہوا کرتا۔ اگر کوئی قرآن کو پیش کر رہا ہو تو اس کے خلاف اجماع کا دعویٰ ہی بالکل لغو اور باطل ہے۔ جب تک قرآن سے پہلے ثابت نہ کر دیا جائے کہ تمہارا مضمون ثابت نہیں ہوتا قرآن سے، اس وقت تک کسی کا حق نہیں ہے کہ وہ اجماع کی کوئی بات کرے۔ دوسرے، اجماع کا تصور اپنی ذات میں کچھ خلل رکھتا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ جب یہ فیصلہ جماعت احمدیہ کے خلاف کیا گیا اس وقت جماعت احمدیہ اجماع کا حصہ تھی۔ امت مسلمہ سے باہر نکالنے کا فیصلہ کرنے سے پہلے تو جماعت امت مسلمہ میں شامل تھی قانوناً۔ تو جب جماعت نے اختلاف کیا ایک مسئلے پر تو اجماع کیسے ہو گیا؟ اجماع بعد نکالنے کے بعد ہوا ہے، پہلے نہیں ہوا۔ تو اجماع کے نتیجے میں ہم کیسے کوئی بات قبول کر لیں جبکہ اجماع ہوا ہی ہمارے جانے کے بعد ہے؟ اپنی بلا سے بوم بسے یا ہما رہے، بلبل نے آشیاں جو چمن سے اٹھا لیا، اپنی بلا سے بوم رہے یا بسے یا ہما رہے، وہی بات ہے۔ جب تک ہم چمن میں تھے ہم اس اجماع کے مقابل پر کھڑے تھے، اور ہمارے ساتھ دوسرے مسلمان علماء چوٹی کے بزرگ بھی تھے جن کا میں ذکر اپنے درس میں کر چکا ہوں، جو ہمارے ساتھ اس آواز کو اٹھا رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام عام رسول کی طرح
فوت ہو کر مٹی میں مل چکے ہیں، زندہ آسمان پر نہیں اٹھائے گئے۔ جہاں تک اجماع کے متعلق مزید بحث کا تعلق ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ہر مسلمان فرقے نے بعض ایسے عقائد اختیار کر رکھے ہیں جن سے باقی مسلمان فرقے متفق نہیں ہیں، اور اس پہلو سے ہر فرقے کے خلاف عملاً ایک اجماع موجود ہے۔ مثالیں، یہ تو فتوے ہیں نا، وہ کہاں ہیں مثالیں؟ ہاں رکھنے جب میں مانگوں گا جو چیز وہ مجھے پکڑائیں، ورنہ کنفیوژن ہو جائے گا۔ ہم نے یہ اختلافی مسائل اور عقائد اپنے محضر نامہ میں پیش کیے تھے اور ان کا کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ میں پھر اصرار کے ساتھ اعلان کرتا ہوں، امت کو غافل رکھا گیا ہے۔ کتنے ظلم کی بات ہے، اتنا اہم فیصلہ کیا جاتا ہے اور اس کے دلائل کی تفصیل سے یا ہمارے جوابات سے امت مسلمہ کو غافل رکھا گیا ہے آج تک، تبھی یہ شائع نہیں کرتے۔ مگر میرا اب ارادہ ہے کہ اس موقف کو ہم شائع کر کے تمام دنیا میں پھیلائیں گے، لوگوں کو پتہ تو لگے ہم نے کہا کیا تھا اور اس کے جواب میں انہوں نے آگے سے کیا کہا۔ شیعہ مذاہب میں تذکرۃ الائمہ صفحہ 91 میں حضرت علی کے متعلق لکھا ہے کہ حضرت علی اصل میں خدا ہیں۔ مناقب مرتضوی حیات القلوب جلد 2 باب 49 میں ہے حضرت علی خدا ہیں اور محمد اس کے بندے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر ناسخ التواریخ جلد 6 کتاب 2 صفحہ 348 پر ہے خدا تعالیٰ نے تمام کائنات ائمہ تشیع کے تصرف اور اطاعت پر معمور کر دی ہے۔ رسالہ نورتن صفحہ 26 پر ہے حضرت علی فرزند خدا ہیں۔ رسالہ نورتن صفحہ 37 پر ہے قرآن دراصل حضرت علی کی طرف نازل ہوا تھا۔ غنیت الطالبین اور حق الیقین مجلسی باب 5 بڑی اہم شیعہ کتب میں ایک بہت اہمیت کی کتاب ہے، علامہ مجلسی کی تصنیف ہے یہ۔ اس میں لکھتے ہیں حضرت علی جمیع انبیاء سے افضل ہیں، ان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت سب سے افضل ہیں۔ پھر جلاؤ لفظ پڑھنے نہیں جا رہا، جلاء العیون، جلاء العیون مجلسی از خلافت شیخین، اس کتاب کے صفحہ 17 پر ہے اگر حضرت علی شب معراج میں نہ ہوتے تو حضرت محمد رسول اللہ کی ذرہ قدر بھی نہ ہوتی، نعوذ باللہ۔ جب اللہ کہہ دیا سب سے بڑا استغفار کا موقع تو وہ ہے، باقی باتیں تو سب بات کی ہیں۔ پھر تفسیر صافی جز 22 صفحہ 411، یعنی اس میں ہمارے ہاں ایک کمزوری پائی جاتی ہے، جب حوالے بھیج دیتے ہیں تو طبع کا معین ذکر نہیں کرتے کس سن کی کون سی طبع ہے۔ بعض دفعہ پھر جب کسی اور سن کی کتاب دکھاتے ہیں دوست تو وہ حوالہ صحیح ملتا نہیں، اس لیے ان کے متعلق جو میں پڑھ رہا ہوں وہاں کے علماء معین حوالے تاریخ وار دیں تاکہ جب یہ مضمون شائع ہو تو اس میں مطبع کا نام کے علاوہ تاریخ سے طبعات بھی درج ہو۔ اسباق الخلافت تفسیر لوام التنزیل جلد 4 مصنفہ سید علی الحائری لاہوری، اس میں درج ہے اصل قرآن امام مہدی کے پاس ہے جو 40 پارے کا ہے، موجودہ قرآن بیاض عثمانی ہے جس میں کامل 10 پارے کم ہیں۔ یعنی تحریف و تبدیل کا جہاں تک تعلق ہے، اس کے بعد یہ کیا باقی بات رہ جاتی ہے، نعوذ باللہ، پھر قرآن کا کیا اعتبار رہے گا۔ تذکرۃ الائمہ صفحہ 91 میں لکھا ہے کہ حضرت عزرائیل حضرت علی کے حکم سے ارواح قبض کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر سے مسجد نبوی میں ممبر نبوی پر سب سے اول بیعت خلافت، نعوذ باللہ من ذالک، شیطان نے کی۔ کتاب امام اعظم توسی شیعی و خلافت شیخین صفحہ 25۔ بحوالہ مقبول قرآن امامیہ 512 حضرت عمر کے متعلق
ایسے لفظ آئے ہیں جو مجھ سے پڑھے بھی نہیں جاتے۔ حیات القلوب مجلسی باب 51 تذکرۃ الائمہ میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے متعلق بہت ہی زیادہ مغلظات بکی گئی ہیں جو پڑھی بھی نہیں جاتی۔ بعض پڑھ گیا ہوں غلطی سے، وہ پہلے پیدا ہوتا کیا آنا تھا میں پڑھتا بھی نہ۔ کتاب وفات النبی، نبی سلیم ابن قصیر الحلال، مجالس المومنین، مجلس سے سوم، قاضی نور اللہ، حیات القلوب، باب 51 صفحہ 11۔ سوائے 6 اصحاب کے باقی جمیع اصحاب الرسول مرتد اور منافق تھے۔ حضرت عمر کے متعلق کتاب عیسائیت اور اسلام مسلمان بادشاہوں کے تحت میں اتنی غلیظ باتیں کہی گئی ہے کہ وہ بھی پڑھنے کے لائق نہیں ہے۔ حوالہ دیکھنے جس نے پڑھنا ہو، صفحہ 242۔ الفروع من الجامع الکافی جلد 3 کتاب الروضہ میں ہے، ہمارے گروہ کے علاوہ تمام لوگ اولاد بغایا ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر یہ لفظ یعنی بہت زیادہ حملہ کرتے ہیں اس لفظ کے بہانے۔ بات یہ ہے کہ سرکشوں کے لیڈروں کو بغایا کہا جاتا ہے، اور حضرت خلیفۃ المسیح الثالث، یہ وہ سوال ہے جو واقعتاً اٹھایا گیا تھا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث نے لغت کی کتاب سے ثابت کیا، مفتی محمود سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ان کا یہ چیلنج تھا کہ دکھاؤ، اس کا مطلب تو کنچنیاں ہیں، اس کے سوا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو حضرت مسلم موعود نے فرمایا، حضرت خلیفۃ المسیح الثالث نے فرمایا کہ یہ کتاب کا حوالہ ہے، یہ لغت احمدیوں کی لکھی ہوئی نہیں ہے، مستند لغت کی کتاب ہے، دیکھ لو۔ ایک جمع سرکشوں کے گروہ کے سرداروں کے مضمون میں یہ ذکر ملتا ہے کہ بغایا جمع ایسی جماعت کے متعلق بھی استعمال ہوتی ہے جو سرکشوں میں نمایاں ہوں، انکار کرنے والوں میں نمایاں ہوں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو امت مسلمہ کے متعلق اور امت مسلمہ کے شرفاء کے متعلق اتنی محبت کا اظہار کیا ہوا ہے، وہ چھوڑ کر ایک ایسے لفظ کو تم اٹھا لیتے ہو جس کے معنی اور ہیں، اور جہاں مسیح موعود نے ذکر کیا ہے وہاں بالکل واضح ہے کہ بعض مخالفین پیچھے ہی نہیں چھوڑ رہے اور حد سے زیادہ ظلم کی راہ اختیار کر رہے ہیں۔ وہ سربراہ ہیں ان مخالفین کے، ان کو بغایا کہہ کے مخاطب فرمایا گیا ہے۔ لیکن بہرحال یہ لفظ شیعوں کی کتب میں ملتا ہے، اگر قابل اعتراض ہے اور کوئی دوسرے معنی زبردستی نکالنے ہیں تو پھر تو شیعہ کہتے ہیں کہ ہمارے سوا نعوذ باللہ ساری امت مسلمہ جو رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوتی ہے وہ نعوذ باللہ کنچنیوں کی اولاد ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے جماعت نے کبھی بھی اس امام پر حملہ نہیں کیا۔ جب ایک دوسرے معنی کی گنجائش موجود ہے تو شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ غلیظ معنی استعمال کرنے کی بجائے دوسرا معنی استعمال کیا جائے۔ دیوبندی فرقہ کے متعلق فتاوی رشیدیہ حصہ اول صفحہ 19، دیوبندی مذہب از مولانا غلام مہر شاہ صاحب گولڑوی کہتے ہیں دیوبندی فرقے کا عقیدہ ہے خدا تعالیٰ کو جھوٹ بولنے پر، کہ یہ فرقہ خدا تعالیٰ کو جھوٹ بولنے پر قادر سمجھتا ہے۔ رسالہ الامداد مولانا اشرف علی بابت ما صفر 1376 صفحہ 45 میں ہے کہ دیوبندیوں کا کلمہ لا الہ الا اللہ، اشرف علی رسول اللہ اور درود اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی، یہ ان کی کتب سے ثابت ہے۔ مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی بانی اسلام کے ثانی ہیں، یہ مرثیہ تحریر کردہ مولانا محمود الحسن میں درج ہے اور آج تک اس کی حقیقت کا انکار نہیں کیا گیا۔ بعض جو حملے کیے گئے ہیں بعض فرقوں کی طرف سے، جماعت احمدیہ اصولاً ان کو پسند نہیں کرتی۔ میں جب پڑھ کر سنا رہا ہوں تو ہرگز یہ مراد نہیں کہ ہم اس کی تائید کر رہے ہیں۔ بعض تحریروں سے جس میں بعض کشفی باتوں کا تجربوں کا ذکر ہو، خواب کا ذکر ہو، یا حقیقتاً کوئی موازنہ مراد نہ ہو بلکہ ایک تعریف کے رنگ میں ایک مبالغہ آمیز بات کہہ دی گئی ہو، وہاں مناسب نہیں کہ اس کے دین پر حملہ کیا جائے کہ تم کافر ہو گئے، بے دین ہو گئے۔ تو
مگر یہ جو فقرہ ہے بانی اسلام کا ثانی، یہ تو بالکل کھلا کھلا واضح ہے کہ مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کو بانی اسلام کا ثانی قرار دیا، اور قرار دینے والے مولانا محمود الحسن صاحب ہیں۔ دیوبندی ختم نبوت کے منکر ہیں۔ یہ رسالہ تحذیر الناس از مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی سے ثابت ہے۔ یہ ہم نے حوالہ دیا، تفصیل نہیں دی، لیکن میں اس کو چھوڑ دیجیے سر دست، یہ بحث کرنی پڑے گی کیوں منکر بن جاتے ہیں۔ مولانا محمود الحسن صاحب اپنے مرثیہ میں کہتے ہیں خانہ کعبہ بھی گئے تو کیوں گئے؟ گنگو کا رستہ تلاش کرنے کے لیے، تاکہ خانہ کعبہ سے خدا کا رستہ نہ ملے، گنگو کا رستہ ملے جہاں مولانا رشید صاحب رہا کرتے تھے۔ حفظ الایمان مصنفہ مولانا اشرف علی تھانوی میں حضرت اقدس محمد رسول اللہ کے متعلق امکانی بحث ایسی خوفناک اٹھائی ہے ایسے لفظوں میں کہ کوئی انسان برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ یہ بھی ہو سکتا تھا، یہ بھی کر سکتے تھے، یہ بھی کر سکتے تھے۔ وہ اپنی مولویانہ ضد میں اپنی بات کو ثابت کرنے کی خاطر رسول اللہ علیہ وسلم کا ذکر ایسے بےہودہ طرز میں کیا گیا ہے کہ جو رسول اللہ علیہ وسلم کا کوئی محب اس کو پڑھ کر بھی نہیں سنا سکتا۔ براہین قاطع حوالہ اس کا دیکھنا ہو تو کسی نے دیکھ لے، حفظ الایمان مصنفہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی مطبوعہ دیوبند صفحہ 9۔ پھر براہین قاطع مصنفہ خلیل احمد مصدقہ رشید احمد گنگوہی صفحہ 51۔ اسی طرح حاجی امداد اللہ صاحب کو رحمت للعالمین قرار دیا گیا۔ اضافات الیومیہ از مولانا اشرف علی صاحب تھانوی جلد 11 صفحہ 105۔ بریلوی فرقے کا جہاں تک تعلق ہے، شمع توحید مصنفہ مولانا صلاح اللہ امرتسری صاحب میں یہ الزام ہے آن حضرت کو خدا تعالیٰ کا درجہ دیتے ہیں۔ انوار الصوفیہ لاہور میں درجہ خدا کے علاوہ بزرگوں کو مشکل کشا سمجھتے ہیں اور مدد مانگتے ہیں۔ علی پور سیدہ کو سید القرا سمجھتے ہیں، انوار الصوفیہ جون 1915 صفحہ 19۔ ختم نبوت کے منکر ہیں، یہ الزام ان پر بھی ہے۔ انسان کامل باب 36 مولفہ سید عبدالکریم جیلانی جیلی سلسلہ وحی و الہام کو جاری سمجھتے ہیں، یہ بھی ایک الزام ہے جو ہم پر بھی تھا، ہے بھی، اور واقعتاً سمجھتے ہیں خدا تعالیٰ کا کلام بندے سے تو جاری و ساری مضمون ہے، اس کو کبھی دنیا میں کوئی روک نہیں سکتا۔ اہل حدیث کے فتوے ہیں جماعت اسلامی پر، ان کے اپنے ہی لکھے کے نتیجے میں جو الزام عائد کیے گئے ہیں، چکرالوی اور پرویزیوں کے اوپر فتوے ہیں۔ مراد صرف یہ ہے کہ کس کو تم اجماع کہہ رہے ہو؟ حقیقت میں یہ وہ سارے فرقے وہ ہیں جو بقیہ فرقوں کے اجماع کی روح سے کافر اور دائرہ اسلام سے خارج قرار پاتے ہیں، اور ایک فرقہ ایک طرف ہو جاتا ہے اور باقی ساری امت کا اجماع اس کے خلاف اکٹھا ہو جاتا ہے۔ مثلا حضرت علی کو نعوذ باللہ خدا کہنے والے یا یہ کہنے والے کہ قرآن کریم حضرت علی پر نازل ہونا تھا، رسول اللہ علیہ وسلم کی شکل ملتی تھی، اس لیے فرشتہ غلطی سے رسول اللہ علیہ وسلم پر لے آیا، یہ بھی تو مسلمان کہلا رہے ہیں، اور اس عقیدے میں کوئی اور مسلمان فرقہ ان سے متفق نہیں ہے۔ اسماعیلی جماعت کے اندر اتنے اختلافات ہیں مسلمانوں کے سواد اعظم سے ان معنوں میں کہ تمام فرقے باقی ایک طرف اور اسماعیلیوں کے بعض عقیدے بالکل الگ اور ممتاز، تو ایک ایک کر کے اگر آپ ہر فرقے کو نمایاں الگ دکھائیں اور باقی ساری امت کو ان کے خلاف مجتمع ہوتا ہوا دکھائیں، یعنی اجماع ہو گیا، تو باری باری ہر فرقہ اسلام سے باہر نکل جائے گا، اور جب اکیلا رہ جائے گا ایک سب سے بڑا، تو باہر بیٹھے ہوئے کہیں گے اچھا اب ہم تمہیں غیر مسلم بناتے ہیں، تم کون ہوتے ہو مسلمان رہنے والے۔ یہ تمسخر ہے، یہ لغو ایک کوشش ہے، اس کا اجماع سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے، اجماع کا مضمون صادق ہی نہیں آتا۔ جب تک امت میں پیدا ہونے والے، امت مسلمہ کی طرف منسوب ہونے والے، قرآن کو سچا سمجھنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہونے والے مسلمان اس وسیع تر دائرہ اسلام میں داخل ہیں،
ان کے اختلاف کے مقابل پر سارے بھی متفق ہو تو اس کو امت کا اجماع اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ اس اجماع سے خلاف والے بھی تو امت میں شامل ہیں، خواہ وہ کیسا ہی سنگین ہو۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے نزدیک فلاں عقیدہ اتنا ظالمانہ ہے کہ ہم متنبع کرتے ہیں کہ اس عقیدے کے ساتھ اگر تم نے جان دی تو اللہ تعالیٰ تمہیں مسلمانوں میں شمار نہیں کرے گا، یہ کہنے کا حق ہے، لیکن نکالنے کا حق نہیں۔ پھر جو واقعہ اس وقت ہوا ہے 74 میں، اس کی حقیقت کو سمجھیں۔ وہ واقعہ یہ ہوا ہے کہ یہ سارے اختلافات جو میں نے بیان کیے ہیں، ان اختلافات میں سے کسی عقیدے سے کسی نے توبہ نہیں کی۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بعض ناپاک اظہار کرتے رہے وہ بھی مسلمانوں کی فہرست میں شامل ہو گئے۔ جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر وغیرہ کو گالیاں دی وہ بھی مسلمانوں کی فہرست میں شامل رہے۔ وہ جنہوں نے خدا کے متعلق عجیب و غریب عقیدے پیش کیے وہ بھی مسلمانوں کی فہرست میں شامل کیے۔ وہ سارے فرقے جو لمبے عرصے سے دوسرے فرقوں کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے تھے وہ بھی شامل رہے، اور فیصلہ یہ ہوا ہے کہ ہم 72 مسلمان ہیں۔ چاہے ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ بریلوی مشرک ہیں اور وہ خدا کے سوا قبروں کو پوجتے ہیں، ہم تب بھی ہم مسلمان اور تب بھی بریلوی مسلمان۔ خواہ ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا حضرت علی کو برابری یا برتری کا درجہ دینے والے دائرہ اسلام سے خارج ہیں، تب بھی ہم بھی مسلمان اور وہ اس عقیدے کے باوجود مسلمان۔ تو یہ تمام عقائد جو میں نے آپ کے خلاف پڑھ کے سنائے، آپ کے سامنے پڑھ کے سنائے ہیں، ایک دوسرے پر الزام تراشیاں بھی شامل ہیں، حقیقتیں بھی شامل ہیں۔ ان سب میں کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوئی۔ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ یہ ساری باتیں اپنی جگہ درست، پھر بھی ہم سب مسلمان اور یہ ایک احمدی غیر مسلم۔ اور فیصلہ یہ ہوا 72 والا وہ کہاں ہے اقرار جو چھپا ہوا ہے؟ خلاصہ کلام یہ کہ زمیندار 5 نومبر 1952 صفحہ 2 کالم میں جو مولانا ظفر علی صاحب کے بیٹے مولوی اختر علی خان صاحب نے بات بیان کی، وہ ان کی خواب پوری ہوئی ہے، وہ تعبیر حقیقت کا روپ دھار جاتی ہے 74 میں، اور وہ یہ ہے: مجلس عمل نے گزشتہ 1300 سال کی تاریخ میں دوسری مرتبہ اجماع امت کا موقع مہیا کیا ہے۔ آج مرزا قادیان کی مخالفت میں امت کے 72 فرقے متحد اور متفق ہیں۔ حنفی، وہابی، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، اہل حدیث، سب کے سب علماء، تمام پیر اور تمام صوفی اس مطالبے پر متفق اور متحد ہیں کہ مرزائی کافر ہیں، انہیں مسلمانوں سے ایک علیحدہ اقلیت قرار دو۔ تو 74 میں جو واقعہ ہوا وہ اس خواب کی تعبیر ہے جو پوری ہوئی، اور یہ نشاندہی ہو گئی کہ 72 کون ہیں اور ایک کون ہے، اور 72 نے اس نشاندہی پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ پہلے یہ بحث ہوا کرتی تھی کہ ایک ہم ہیں اور 72 تم ہو، اس دن یہ بحث اٹھی ہے کہ 72 ہم ہیں اور ایک تم ہو۔ فتویٰ یہ لگایا گیا کہ 72 جنتی ہیں اور ایک ناری ہیں، اور محمد رسول اللہ کا فتویٰ یہ ہے کہ 72 ناری ہیں اور ایک جنتی ہے۔ تم نے تو خود اپنے ہاتھ سے اسلام اپنے تمام خانوں سے نکال کر ہمارے سپرد کر دیا۔ محمد رسول اللہ سے اس کے دامن سے ہمارا ہاتھ کاٹ کر الگ کرنے کی کوشش کی، محمد رسول اللہ کا دامن ہمارے ہاتھوں میں تھما دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ تم وہ ہو جو یہ یقین کرتے ہو کہ محمد رسول اللہ سچے ہیں اور 72 ناری ہو سکتے ہیں، ایک جنتی ہوگا، اور ہم وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں یہ فیصلہ درست نہیں تھا۔ آج پاکستان کی قومی اسمبلی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ 72 جنتی ہیں اور 2 ناری ہیں، اور 72 وہ جنتی ہیں جو ان تمام بنیادی اختلافات کے باوجود جنتی رہیں گے۔ اس ضمن میں ایک وضاحت میں یہ کرنی چاہتا ہوں، اور بھی بہت سی باتیں ہیں وہ انشاءاللہ بعد میں پھر بیان ہو جائیں گی، یا چند منٹ اور کھینچ لیتے ہیں اس اجلاس کو۔ وہ یہ بات ہے کہ 72 جنتی
اور نہ 72 جہنمی والی جو گفتگو ہے، اس ضمن میں یہ دھوکہ نہ رہے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ تمام کے تمام 72 فرقے اور ان کے تمام افراد جہنم میں جائیں گے۔ الفاظ بظاہر یہ ہیں، اور بہت سے مسلمان علماء اسی کے قائل ہیں۔ وہ ایک سوال آیا تھا، وہ کہاں ہے، نکالیں اس کا جواب بھی۔ میرا یہ عقیدہ نہیں ہے، میں یہ نہیں سمجھتا، اس کا مفہوم یہ نہیں سمجھتا۔ کلہم فی النار کے مطلب بحیثیت فرقہ ایک عمومی فتویٰ لگانا مقصود ہے۔ ہر فرقے کی طرف منسوب ہر شخص کے متعلق جہنم کا فتویٰ لگانا ہرگز حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منشاء مبارک نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، یہ وحی سے کلام کرنے والا وجود ہے، اپنی طرف سے باتیں نہیں کیا کرتا۔ اور قرآن اس بات کا کھلا فتویٰ دے رہا ہے کہ غیر مسلم بھی جنت میں جا سکتے ہیں، اگر وہ سادہ ہوں، اگر وہ اپنے تصورات میں دیانتداری سے ایک بات کو حق سمجھتے ہوں اور ان پر اس کے خلاف حجت نہ ہو۔ تو ان کے متعلق یہ کہنا کہ چونکہ وہ مسلمان نہیں ہوئے اس لیے وہ جہنمی ہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ سراسر بہتان ہے، کیونکہ قرآن کریم اس کے متعلق کھلا کھلا اعلان کر رہا ہے، جیسا کہ فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو ہادی یعنی یہودی ہوئے اور نصارہ یعنی عیسائی والصابئین اور دیگر الہی کتب کی طرف منسوب ہونے والے مذاہب، ان میں سے من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی اللہ پر ایمان لایا اور آخرت پر ایمان لایا اور نیک عمل کیے، فاجرہم عند ربہم، ان کے اجور اللہ پر ہیں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں اور وہ کوئی غم نہیں کریں گے۔ پس کسی قوم کے متعلق مجموعی جہنم کا فتویٰ دینا ملا کا کام تو ہے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں فرمایا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کا مضمون حاوی اور عام ہے، اور ہر شخص کا فیصلہ خدا کرے گا۔ تبھی تو ہم زور دیتے ہیں کہ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ عقیدہ بظاہر جہنمی معلوم ہوتا ہے، غلط عقیدہ ہے، مگر فرداً کسی کے جہنمی ہونے کا فیصلہ ہرگز انسان کا کام نہیں ہے کہ وہ کرے، یہ خدا کا فیصلہ ہوگا اور وہی کر سکتا ہے۔ بس ہم یہ مطلب نہیں لیتے کہ نعوذ باللہ تمام 72 فرقے جہنمی ہیں، مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تو مراد ناراضگی کا اظہار ہے، اور فرمایا کہ ان کے کردار میں خرابی پیدا ہو جائے گی، وہ ایسی حرکتیں کریں گے جو جہنم کی طرف لے جانے والی ہوں گی، لیکن ان میں پاک نیک بزرگ اتقیاء صوفیاء ایسے ضرور رہیں گے، اور امت محمدیہ ہمیشہ ایسے پاک وجودوں سے بھری رہی ہے جو کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، وہ ہیں خدا والے، اور ان پر یہ آیت سب سے زیادہ گواہی دے گی۔ ان الذین آمنوا میں سب سے پہلے مسلمانوں کا ذکر ہے، محمد رسول اللہ پر ایمان لانے والوں کا ذکر ہے۔ بس ان میں جو بھی سچا ہے، دیانتداری سے اسلام پر عمل پیرا ہے، وہ ہرگز جہنمی نہیں۔ لیکن جہاں تک عمومی فتوے کا تعلق ہے، کون مسلم ہے اور کون نہیں ہے، حقیقت میں کون اسلام کی حقیقت پر ہے اور کون حقیقت سے ہٹ گیا ہے، اس حدیث کا پیغام یہ ہے کہ 72 حقیقت سے ہٹے ہوئے ہوں گے اور ایک جماعت اس حقیقت پر ہوگی۔ اب جہاں تک اجماع کا تعلق ہے، میں مختصراً آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ اجماع ایک دفعہ پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے خلاف بھی ہو چکا ہے۔ یہ اجماع تھا کیا؟ پہلی بات یہ تھی کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا حق نہیں رکھتے، چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلاموں کو صابی کہا جاتا تھا، اور بعض دفعہ مسلمان کہنے پر مارا پیٹا گیا۔ حضرت عمر کے ساتھ خانہ کعبہ کے حسین میں یہ واقعہ ہوا۔ دوسرا، کلمہ نہیں پڑھنے دیتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے تو گلیوں میں گھسیٹتے تھے۔ بلال کے ساتھ جو کچھ کیا وہ ساری امت کو معلوم ہے۔ پھر نماز پڑھنے سے روکتے تھے،
ارایت الذی اب ینہا عبدن اذا صلی، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو نہیں جانتا کہ عبدن، یہ محمد رسول اللہ یہ نماز پڑھتے ہیں تو یہ لوگ روکتے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا؟ پھر حج ان پر منع کر دی گئی اور بیت اللہ کے دروازے ان پر بند کر دیے گئے، مساجد کی تعمیر میں دخل اندازی کی گئی، قرآن کریم کی تلاوت پر ان لوگوں کو غصہ آتا تھا۔ چنانچہ حضرت عمر کو جب ہجرت کے وقت دغنا، کیا نام تھا حضرت ابوبکر کو ابن دغنا نے روکا اور کہا کہ آپ میری پناہ میں آ جائیں، تو دو باتیں ایسی ہوئیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا محمد رسول اللہ اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ کیا سلوک تھا۔ ایک یہ کہ آپ نے تلاوت شروع کی تو ارد گرد سے احتجاج اٹھنے شروع ہو گئے کہ یہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کو روکو۔ جس طرح احمدیوں کو گھسیٹا گیا، عدالتوں میں مارا پیٹا گیا، وہ ساری باتیں محمد رسول اللہ کے غلاموں سے ہوتی تھیں۔ گھر میں صحن میں آپ نے مسجد بنائی اور حملہ آور دیواریں پھلانگ کر پہنچے اور اس مسجد کو اٹھا دیا صحن کے اندر جو بنی ہوئی تھی۔ یہ ساری تصویر کس کی ہے؟ یہ کیوں نہیں سوچتے یا مولوی صاحب اور دوسرے پاکستان کے اہل دانش، اہل فکر لوگ، کہ جو کچھ محمد رسول اللہ اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ غیروں نے سلوک کیا تھا وہ امت محمدیہ کی تاریخ میں جماعت احمدیہ کے سوا کبھی کسی اور فرقے سے نہیں کیا گیا۔ بس 72 کی پہچان ایک تو اس طرح ہوئی کہ تم نے خود اپنے اوپر 72 کا فتویٰ لگایا اور بڑے فخر سے اس کا اعلان کیا، اور دوسری طرف جماعت احمدیہ کے سے وہ سب کچھ کر دیا جو محمد رسول اللہ اور آپ کے ساتھیوں سے آپ کے دشمن کیا کرتے تھے۔ اب پہچان میں کیا دقت ہے؟ کیوں دکھائی نہیں دیتا کہ وہ لوگ جن سے وہ سلوک ہو رہا ہے جو محمد رسول اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے غلاموں سے ہوا تھا، وہ سچے ہیں، یا وہ سچے ہیں جو وہ سلوک کر رہے ہیں ان سے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں نے آپ سے اور آپ کے غلاموں سے کیا تھا؟ بس فیصلہ تو بالکل ظاہر و باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کی فہم عطا فرمائے۔ حقیقت میں اب تو بات کھلتی چلی جا رہی ہے، دن بدن روشن تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ ایک سوال یہ بھی بڑے فخر سے وہاں کیا گیا تھا کہ آپ کہتے ہیں فلاں نے فلاں کے خلاف فتویٰ دیا، فلاں نے فلاں کے خلاف فتویٰ دیا، یہ فتویٰ دیا، وہ فتویٰ دیا۔ آپ بتائیں تو صحیح کبھی امت محمدیہ میں ایسا واقعہ ہوا ہو کہ تمام فرقے ایک فرقے کے خلاف اس طرح اکٹھے ہو گئے ہوں؟ میں کہتا ہوں کہ سبحان اللہ، وہ دلیل جو ہمیں نہیں سوجی تھی تم نے سجھا دی، واقعتاً کبھی نہیں ہوا، اپنے منہ سے تسلیم کر لیا ہے کہ ایک فرقہ کوئی بھی ایسا نہیں جس کو نماز سے روکا گیا ہو، کلمے سے روکا گیا ہو، مساجد سے روکا گیا ہو۔ مسجدوں میں حملے تو ہوئے ہیں، لیکن یہ اجتماعی شکل، خصوصاً کلمے سے باز رکھنے کی آج تک کبھی کوئی جدوجہد نہیں ہوئی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلاموں سے جو واقعات گزرے وہی واقعات ہیں جو جماعت احمدیہ کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ بس جس اسمبلی کا آپ حوالہ دیتے ہیں وہ تو سر سے پاؤں تک جماعت احمدیہ کے حق میں صداقت کا اعلان کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق بخشے۔